الحمدللہ رافع الاسرار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلى آلہ الطیبین والطاہرین وصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ المغفرین الکاملین وامتہ المرحومین اجمعین وسلم وعظم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی مستند کتاب و محکم خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بہادر خیرگاہ صاحبزادہ صاحب کو اللہ تعالیٰ علم معرفت دے وچ زور بیان دے وچ مزید اضافہ فرماوے. دل خوش ہویا انہاں نے سادگی نال بڑی گلاں کیتیاں. یاد رکھو علمی اعتبار نال تسی میرا مزاج جانتے ہو، میں تے علمی آدمی ہاں. دو اسلوب ہیں، ایک نو آکھیا جاندا ہے اسلوب ادبی، ایک نو آکھیا جاندا ہے اسلوب علمی. اسلوب ادبی کی ہوندہ ہے کہ ایک بالکل بیکار گل ہوئے لیکن اس نو ایسی لچھے دار گفتگو کیتی جاوے، ایسی بناوٹ کیتی جاوے کہ لوگوں نے لگے کہ بہت بڑی گل ہو رہی ہے. انہوں آنے اسلوب ادبی. جتنے بھی شعراء ہیں، مقرر حضرات ہیں، اے انہاں دے وچ فن پایا جاندہ ہے. کیونکہ میں فن تقریر پڑھائندا بھی ہاں، فلسفہ بھی پڑھائنا، کلام بھی پڑھائنا، میں سارے انہوں اندروں باہروں جاننا. اے اسلوب ادبی جیڑا ہے اے 99% وقت دا ضیاع ہے. کیونکہ گل کوئی ہوندی نہیں، مقصد کوئی ہوندا نہیں، لوگاں دے اوتے امپریشن یہ پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیڑی بلا ہے. ایک ہوتا ہے اسلوب علمی. حکماں دے نزدیک اصل بندہ وہ ہے جڑا اسلوب علمی دے چلے. اسلوب علمی کی ہے کہ بہت ہی اوکھی گل ہوئے انہوں اتنی آسانی نال بیان کیتا جاوے کہ اگر ایک بچہ بھی محفل وچ بیٹھا ہے، گھر والے پوچھیں کی سن کے آئے ہیں، وہ جواب دے سکے. یہ ہے اسلوب علمی. کیونکہ میں فلسفے دا بندہ ہاں، کلام دا بندہ ہاں، عرفان دا بندہ ہاں، اس پر میں جاننا ہاں کتنی اوکھی گلاں ہیں جنہیں انہوں نے واقعات دے وچ بڑی آسانی دے نال بیان کر دتیاں. صرف انہوں نے وہ ترجمہ نہیں کیتا تو میں انہوں دی وجہ تو ہی یہ موقع ملتا پہ ہے. اس خطاب دا میں بولنا کچھ ہو رہا ہے لیکن انہوں نے جی آیت چاہیے ترجمہ نہیں کیتا. اے صاحبزادے دا فرض ہے دوے دا کہ جتھوں چھڈے پہلا دعا ادھروں کم ٹورے. علی آلیاں دا رستہ ہے، اندے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. ساڈے رستے دے وچ سب جڑے ہیں، شیخ محی الدین ابن العربی جڑا کہ ساڈا شیخ ہے طریقت دا، وہ آندا ہے کہ جتنے سالکن اتنے ہی رستے ہیں. منزل ہے کہ ہر کسی دا اپنا اپنا سفر جاری ہے. مقصد کی ہے انہاں محفلاں دا؟ ایکو مقصد ہے. وہ مقصد جڑا حسان بن ثابت نے اپنے ایک شعر ہی دسیا. واہ 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 سبحان اللہ. حسان بن ثابت کون ہے؟ جس کے بارے حضور نے فرمایا ترمذی دے وچ حدیث آئی کہ جس ویلے حسان بلیندا ہے تو جبرائیل اودی تائید واسطے اتردا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. کوئی چھوٹا بندہ نہیں. یعنی جبرائیل تائید کرے تو جس ویلے حضور نے فرمایا شعر پڑھتا ہے تو آندے واہ حسان واہ، واہ حسان واہ، کیا بات ہے. اے محفلاں دا مقصد یاد رکھو، انہاں دا فائدہ ساڈی اپنی ذات نوں ہے، بھاویں اسی جانیے یا نہ جانیے. لا شعوری طور تے سب کانشیسلی ہر کوئی جاندا ہے. تواڈے کول ایک بلب ہے، تسی اونوں زمین تے رکھ دیو، بلب نوں کی فرق پوندا ہے؟ 100 وولٹ ہے، 100 وولٹ بجلی دیسی، 200 وولٹ ہے، 200 وولٹ دی روشنائی دیسی. لیکن اگر تسی اونوں زمین تے پیا رہن دیسو تہاڈا نقصان ہے، تانوں کوئی نظر نہیں آونا. اگر اس نوں تسی دیوار دے وچ اونچی دیکھو جتنے بھی بلب لگدے اونچے کیوں لگدے؟ کدی سوچے؟ کیا بات. بنیادی منطق ہے، قیاس نہیں، منطق دی گل کردا ہے جڑا ہر بچہ سمجھ جاوے. بلب اونچا کیوں لیندے ہو؟ اس باروں کہ اونچا لاون نال تانوں فائدہ ہے، بلب تے کوئی اثر نہیں ہونا. اس باروں مد ہے رسول. سبحان اللہ. قیاس جو رہندا پہ امام ابو حنیفہ یہ تو 90% مسلمانوں نے چیٹے. اسی طرح یہ سراج منیر ہے.
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ لینتھ ہے کہ اگر انہوں زمین تے پیاران دے سو توڑا ہی نقصان ہے. ادھر چاہ کے بلند کر دے میں دے ذکر دے نال توڑا فائدہ ہے. کی آندے ہیں حسان بن ثابت فرمائیں ہیں ما ان مدحتو ذرا شیر سنے مزہ آگے دل دے نال سنے ما ان مدحتو مقالتی محمد ولکن مدحتو مقالتی بے محمد ما ان مدحتو بے مقالتی محمد میں اپنے شیرانہ رسول دی تعریف نہیں کیتی. نفی استفامیہ بھی وارد ہوندہ پہ ایک تھے نفی محض بھی وارد ہوندی پہ. یہ جڑے استاد بیٹھے ہیں یا عربی پڑھن والے ہیں وہ داد دے سے ہیں کہ میں کتنی جوڑے ہیں ناب میں بچے ہو. ما ان مدحتو بے مقالتی محمد میں اپنے شیرانال محمد دی تعریف نہیں کیتی. ولیکن مدحتو مقالتی بے محمد میں نے تو کوئی شاعر نہیں مندہ میں نے تو کوئی پہچان دا ہی نہ آئی جدن دے میں نگینے جڑے ہیں محمد دی تعریف دے میرے کلام دی بھی عزت ہو گئی میری بھی عزت ہو گئی. کیا چاہیے مدرسہ بریلوی نے منشا یہی ہے اس کیلو کال کا. یہ کیوں بلندے پائے یہ کیوں سارے کٹھے ہوئے ہوئے منشا یہی ہے اس کیلو کال کا ہوتا رہے ذکر تیرے جمال کا. مقصد ایک تو ہے تیرا جمال لوگوں دی نظر چاہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت جیری صاحب صاحب نے تلاوت کیتی آئی میں دونوں دا بیک گراؤنڈ دس دینا ان واسطے کم از کم ایک گھنٹہ چاہتے ہیں صرف آیت دے شان نزول نو سمجھن واسطے. مسلمان دا بنیاد دے وچ کیونکہ کم کوئی نہیں اس بار انہوں قرآن سمجھاونا نہیں آمدا. ما کان محمد کچھ نہیں ہے نفی مال ہے. ما کان محمد محمد کچھ بھی نہیں ہے. احد گوڑے کسے دے بچوں بھی آبا ما کان محمد آبا ما کان محمد آبا احد من رجال. اچھا اس آیت دا سب کل پہلا جڑا ہے نا غار و سیدہ دے کیونکہ اس آیت نو امویہ نے عباسیہ نے استعمال کیتا آئی سیدہ نو دسن واسطے کہ تسی نبی دی اولاد نہیں. ایک اس آیت دے وچ ہوئے لکھیا ہے تسی تاریخ انگیز ہو سی علم کلام انگیز ہو سی ادب انگیز ہو سی اے صرف اس دی شرح کرن واسطے اس تفسیر دے کم از کم 11-12 علوم دے وچوں گزرنا ہوندا ہے صرف اس آیت نو چھوڑن واسطے. شرح تو کوئی کر نہیں سکتا ہے اتنی بڑی آیت ہے. اندے وچ عقائد دی بحث ہوسی اندے وچ نظریات دی بحث ہوسی اندے وچ فلسفے دی بحث ہوسی اندے وچ منطق انگیز ہوسی اندے وچ تاریخ انگیز ہوسی. ما کان محمد آبا احد من رجالکم تواڈے جو کسی رجال دا محمد پیو کوئی نہیں. عباسیہ نے آکھیا کہ امام جعفر صادق تو کیوں آنا ہے اپنے آپ میں تو محمد دی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ محمد کسے پیو نہیں. میرے نام سے پر عالم ناراض بندے میں انہوں نے اتنے جا کے بند کرے نا کہ تو نکل نہیں سکتا کیونکہ میں انہوں دا وہ کتابیں پڑھے ہوئے جو نہ پڑھی 35 سال ہو گئے میں کوئی علم نہیں چھڑیا. پتہ لگے امریکہ کوئی کسی دے علم کا ماہر اتنے گیا پتہ لگے سعودی عرب کوئی اتنے گیا کہ میں فقیرہ طرح علم حاصل کیتا ہے صاحبزادیاں طرح نہیں ٹاٹا دے بیٹھے کیا آتا پہ اللہ تعالیٰ توڑے جو کسی کی رجال دا محمد پہ ہو کوئی. عباسیہ نے نکتہ شایا کہ تسی اپنے آپ نے کیوں پوتر آندے ہو حضور دا قرآن دا آندہ پہ ہے کہ رسول دا کوئی پوتر کوئی نہیں. بھائی گالے ہے کہ ہر چیز میں کانٹیکسچولائز کرنا کم ہے ہر چیز میں زمان دے مکان دے بھی ترتیب دیونا بندہ ورنہ میرا مولوی بن سکتا.
عالم نہیں بن سکتا. یہ آیت قدر نازل ہوئی ہے. ادھر کی عمر ہے امام حسن سے حسین کی. رجال آئیں کہ طفل آئیں؟ رجال ٹیکنیکل ٹرم ہے. کون؟ بالغ مرد کم از کم 19 سال کا. یعنی اللہ نے کیا زبردست ٹیکنیک استعمال کی ہے جیورسپروڈنشل کہ جیڑے توڑے جو بالغ ہیں توڑی ایسی دی تیسی کوئی آکے میں دا پوترہ تھا جیڑے نہ بالغ ہیں. یہ ٹیکنیکل بحث ہے. ماکانا محمد اب احدم من رجالکم توڑے جو کوئی بالغ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرا پیو ہے بلکہ رسول اللہ ہے وخاتم النبیین. وہ ساڈا رسول ہے, ساڈا خاتم ہے, نبوت کو ختم کرنے والا ہے. تو پھر فرماتا وکان اللہ بکل شیء علیما. کانا ماضی بعید سیغا کان اللہ بڑے عجیب کانا اللہ نے لائے ہیں. یہ بھی سمجھنے میں لائق گل ہے لیکن انہوں نے چھیڑنا نہیں کیونکہ وہ بڑی بڑی بحث شروع ہو جاتی ہے کلام. کان اللہ ہو بکل شیء علیما. اللہ آندے میرے ہر شے تے پتہ ہے تسی جیڑی جیڑی پیسہ کرنی ہے نا صاحب کے میں ساریاں جاننا ہے. اس بار بندوبست کر کے جاتا پہ رجال دا لفظ استعمال کرتا پہ. انہیں شان نزول کی ہے صاحب حضور دے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ انہوں نے شادی ہوئی ہے. حضور دی رشتہ دار قریب ترین رشتہ دار ہیں بی بی زینب بنت جہش. طلاق ہو گئی ہے. ہن حضور دی شادی ہوندی پئی ہے زینب دے نال. ایک ٹیکنیکل قانونی مسئلہ میں چاہ رہی ہے. ایک آیت جیڑا ہے اتنے عقائد اندر صرف ایک اس آیت ہے کہ تھی حیران رہ جا سو 50 منٹ طرح میرے نال چلے ہے وہ سبق میں سے زندگی نہ لے آؤ. زید بن حارثہ کون ہے؟ بنو کلب ہے, عرب دا قبیلہ. ان کی ذیلی شاہ ہے, انہوں نے سرکار دا بیٹا ہے. 8 سال دی عمر ہے. ماں دے نال اپنی خالہ نو ملن گیا. رستے دے وچ صحرا دے وچ پڑاؤ پائے بنو قیس دا قبیلہ جنہاں دا کام ہی لٹ مارے. تو انہوں تاریخ صاحبزادے نو این ازبر ہونی چاہیے کہ کوئی اٹھے کہ وہ اٹھے ہی رہ جاتا. سارے میں صاحبزادے نو ہاتھ جوڑ کے آنا جو اللہ نے تو انہوں عطا کیتا ہے نا. اگر محنت تے آ جاؤ جے صرف و نحو دے وچ پڑھو تو کوئی تواڈے نال دا نہ ہو. جے فلسفے وچ پڑھو تواڈے نال دا کوئی نہ ہو. وجدان دے وچ پڑھو تواڈے نال دا کوئی نہ ہو. پر پڑھو تو صحیح سونے. غوث اعظم جی میں آندا ہے کہ ساحل دیکھ لو کہ چیخاں مریندا پیا تے آندا پیا تو غلط کردا پیا تو غلط کردا پیا. پھر چاہ کے سٹیا تے ڈوبن لگیا. انہاں کے ساری دنیا نوں آندا پیا غلط کردا پیا. ہو کہ میں تے کتاباں پڑھ گیا. کدی تو بھی لڑائی ماری علم نے سمندر تو بھی مارنی پڑی. اللہ زید بن حارثہ بنو کلب دے سردار دا بیٹا ہے. 8 سال دی عمر دے وچ گئے اپنی خالہ نو ملن ماں دے نال. رات نو بنو قیس تے گھوڑ سواراں نے حملہ کیتا ہے, لٹ مار کیتی ہے. بچے نو چا کے لے گئے, اٹھائی پلدا رہے ہیں. مکہ مکرمہ بیچن واسطے لے آئے. حکم بن حزم پھپھی دا پوترے بی بی خدیجہ الکبریٰ دی بازار گئے, پسند آئے, خرید لیا غلام. آ کے ہبہ کر دیتا ہے خدیجہ نے تواڈے واسطے لے کے. بی بی خدیجہ دی شادی ہوئی ہے حضور دے نال. بی بی خدیجہ نے شادی دا تحفہ زید بن حارثہ دیتا ہے. یہ سمجھن دیاں گلاں ہیں. یہ تاریخ دی کتاباں دے وچ دیمک بھرن نال لگنا پوندا ہے. انہاں کتاباں لے گئے, حضور نو تحفہ دیتا. حضور دے کول رہے 10-12 سال بعد ایک بندہ بنو کلب دا حج کرن آیا مکہ. اتھے حضور دے نالے ٹرے جاندے ہیں نظر زید. اس نے پہچان لیا, واپس آ کے ماں پیو نو دسیا کہ تہاڈا پتر زندہ ہے. کیونکہ انہاں دے جڑے مرثیے ہیں عرب دے کلاسیکل شاعری دے اون دے وچ انہاں دے والد دا مرثیہ بھی ہے. انشاءاللہ کبھی یاد دیواوے تانوں 8 شعر سنائی سا کہ پیو نو پیار کتنا ہے. جویں جویں یعقوب روندا ہے نا یوسف واسطے میں پیو روندا ہے زید واسطے. سب کو پیارا پوترا سی. والد نے ماں نو لیا, بہناں نو لیا, بھراواں نو لیا تے آکھیا چلو اپنا پوتر واپس لے آئیے. خدیجہ الکبریٰ دے گھر آئے, دروازے دستک دتی. زید بن حارثہ ہی آیا, دیکھیا میرا پیو ماں کھلوتے ہیں, بہن بھی راہ کھلوتے ہیں. پیو نے کوشش کی جب پاپا ماں بھج گئے حضور نو آکھیا کوئی مہمان ہے. حضور دا مکالمہ تاریخ نے نقل کیتا, طبقات کبریٰ دے وچ بھی موجود ہے.
ابن خلدون نے بھی نقل کیتا ہے، بڑے 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 مورخ نے نقل کیتا ہے۔ حضور نے آکھیا کہ کیویں آئے ہو؟ آکھن لگے اے زید ساڈا بیٹا ہے اغوا ہو گیا ہے، اے سردار دا پوتر ہے، غلامی کریندا پیا، ایں نال زیادتی ہے، اس بارو ہون میرے کو پیسہ بڑا ہے، جتنا پیسہ آکھو تانوں میں دے دینا، اے پوتر مینوں دے دے، اے میرا پوتر ہے، میں نے ہم نے مردہ پیا۔ حضور نے فرمایا اے جملہ یاد رکھو، حضور نے فرمایا زید دی کوئی قیمت نہیں، زید دی قیمت خود زید ہے۔ بلاغت ہے فصاحت مصطفیٰ کیڑی اوکھی گل کے دے سوکھے لفظ اگر زید کی کوئی قیمت نہیں، زید کی قیمت وہ خود ہے۔ فرمایا گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاسن میں دوڑے نال بحث کرا قیمت دی، میں ان دی کوئی قیمت طلب نہیں کرتا، صرف ایک قیمت منگتا پیا، زید کو بلا لینا، اگر وہ تواڈے نال واپس جامنا چاہتا ہے مینوں کوئی اعتراض نہیں، کہ مینوں 1 روپیہ نہیں چاہیے۔ حضرت زید نے بلایا، آکھیا زید پہچانتے ہیں؟ آگے جی میرا پیو ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میرے بھرا ہیں۔ آپ نے فرمایا تو سردار دا پوتر ہے، غلامی کریندا پہ ہے، میں تینوں آزاد کرنا، تو جامنا چاہتا ہے تو جا۔ حضرت زید ان روایت کر دینا، آپ فرمائیں میں نے حضور دے چہرے نو ویکھیا، پھر اپنے والد دے چہرے نو ویکھیا، پھر حضور دے چہرے نو ویکھیا، پھر والد دے چہرے نو ویکھیا، وچوں آواز آئی نا یار غلام ہے، توجہ تا کرو، اس معاشرے نو ویکھو، سر خرید غلام ہے، نہ انہاں کوئی حق ہے، اگر انہوں مالک جتیاں مار مار کے مار بھی دے دے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ انہیں کوئی عزت ہے، نہ انہوں کسی بڑے گھر والے نے شادی کرنی ہے اندے نال، کوئی مقام ہی کوئی نہیں معاشرے دے وچ، انہوں موقع ملتا پیا سرداری دا، لیکن آتا ہے دو آپا سے دیکھیا پیو نوں خطاب کیتا، آگے لگیا کہ ایک ترازو اگر بنایا جاوے، دنیا جہان دی محبت ایک پلڑے رکھی جاوے، تے ایس مصطفیٰ دا، ایس محمد دا صرف ان دی جتی دوئے پلڑے رکھی جاوے، کہ میں وہ جتی چال ایسا بندیاں نہیں چھاڑ دے سا سارے۔ آئے آئے غلام بننا پہ مصطفیٰ نے نہیں چھڑے جاتے۔ ایک شعر یاد آ گیا ہے تا نہیں ممبر دے شایان شان، لیکن چلو عشق دے رنگ دے بھی تصور چل جاتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو میں حدیثاں کو ثابت کر دوں، ساڑھے کو تو سارے طریقے ہیں۔ کی فرمائیں ہیں؟ حیدر نچ کے یار منا لئیے، بھامیں لوگ اکھڑ بھڑ کنجری، بھڑی کنجری کوئی بھڑا ہے غلام اس زمانے دے وچ، انہوں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دے وچ پلیس کرو، یا کہ پڑھو اور پڑھتا رہی نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ میں پوچھنا، میرا تمام محققین کو سوال ہے، آخر زید نو کی لگے ہے؟ اسی ہمیشہ زید دی نظر نال مصطفیٰ نو تو ویکھیا، لیکن جس نے زید نو نظر دیتی ہے انہیں ساڈی نظر نہیں پئی۔ وہ کون ہے؟ ہن اتنی امدی ہے مسلمان عالمہ دی بددیانتی، ایک عورت ہے جن دے اتنے احسان ہیں اسلام تے کہ اگر وہ عورت نہ ہوندی تو اسلام بھی نہ ہوتا۔ زید بن حارثہ انہاں ایک درجن صحابیاں چوئے، خوش قسمت ترین صحابیاں چو جنہاں کی پرورش خود خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ اے گل کے تقریرے میں کوئی اتنی بات بیانتی ہے، ساڑھے علمی میدان دے اتنی بات بیانتی ہے کہ میں خون دے ہندی رومن دل کرے۔ اے کون ہے بی بی؟ کدی انہوں بطور بی بی بیٹھے ہیں؟ میں تو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو دینا پیا، سارے تو ٹھیک بیٹھے ہو، بندے میاں اور باڈی بھی بیوی ہے، ذرا ویکھو نا خدیجہ دے نال دی کوئی بیوی ہے کسی دی؟ حضور ایک اپنے تو 15 سال چھوٹے جوان نال شادی کیتی سوں، جے کول 1 روپیہ کوئی نہیں، جے کول حق مہر دے پیسے بھی کوئی نہیں، حق مہر بھی خدیجہ نے ادا کیتا ہے، اسی دے گھر دے وچ رہندا پیا، وہ بیوی تو سر چڑھی ہو گئی، وہ تو تانے مار مار کے خامت کو مار دے، لیکن کیا بیوی ہے؟ سارا کچھ لٹا دیتی ہے، سب کو امیر عورت ہے۔ کل جس ویلے کاروان نکلتے ہیں نا، جا کے تاریخ ابن ہشام پڑھو، جس ویلے کاروانے قریش نکلتے ہیں نا، حضور دے نبوت اعلان تو پہلے تمام قریشیاں دے مل کے 100 اٹھ ہوندے ہیں، اس کلی بیوی دے 200 اٹھ ہوندے ہیں۔
پورے مکے دی دولت ایک تہائی آئی اس بی بی دی دولت 60% مکے دی آمدن دا دی مالک آئی بی بی انہیں بی بی گھر بیٹھی ہے مہینہ ہو گیا خامد نو ایک غار دے وچ عبادت کریں دے ایک بچہ ہے علی اون دے ہاتھ دیندی روٹیاں وہ جا کے حضور نو دیکھ کے آیا ذرا تاریخ دے پنے آ جڑ تاکہ تے آیت سمجھ آ جائے اس آیت کو چھوڑن تو پہلے میں تو انہوں چاہنا ہے کہ 10-15 منٹ تاریخ تو سامنے واضح ہوئے کہ آیتاں دی کی پئی واپس آیا خامن ہانپدا کانپدا ہویا لرزدا ہویا آگے میرے تے کمبل پا دیو کمبل پوایا گیا پوچھے کی ہوئے آگے عجیب واقعہ ہوئے میں ایک فرشتے نو بیٹھے وہ کہ میں جبرائیل ہاں پیارے پہ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ بات دیکھ علیحدہ موضوع ہے پھر پرسائیں آپ آخر لگے فرشتہ آئے کہ میں تو نہیں سمجھتا میں اس قابل ہاں کہ رسالت میں دیتی جاوے کہ صحابہ صاحب گال کرتے پہ ہیں کسر نفسی ایوان فرشتہ آیا میں سمجھ نہیں اندھی کی کرا جسم کے زردہ تاری ہے کب کبھی ہے بڑا پریشان ہاں اتھے 3 کام کتے بی بی نے توجہ میرے پاس ہے اور کسے دے بل تکڑ تے نہیں دینا دے اس میں رسول کی تاریخ ہوگی بھی ہے میرے پاس رکھے کہ اسلوب علمی دے میں سفر کریں دا اسلوب ادبی نہیں ہے اسلوب علمی ہے چاہ نا کام کوئی ہوگا کانی دیو دے کر لے کرو مقرر کوئی بلندہ پہ ہونا تو دھب دا کہ دیو دے بلکل کام نہیں جانا ہے نا کھا جانا ہے آپ کمبل اڑھایا گیا پوچھیا ہون اتھے 3 کام کریں بی بی ہے بی بی خدیجہ 2 کام بھول گئی ہے کون ایک بات یاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ہمیشہ خیر کرتے ہوئے دیکھے یتیمہ دی داد رسی کرتے ہوئے دیکھے مسکینہ دی مدد کرتے ہوئے دیکھے لوگاں دی خیر خواہی کرتے ہوئے دیکھے بخاری دی حدیث ہے اس باروں اللہ تعالیٰ تو انہوں کدی بھی گمراہ نہ کرتی ہے تو سامنوں یاد ہے باقی دو یاد کوئی نہیں کیونکہ اگر کتے وہ یاد کر لو نا تو تانوں خدیجہ کو ولیہ بننا پڑنا ہے تے رسول دے اعلان تو پہلے وہ کی حدیث ہے کہ بی بی خدیجہ نے فرمایا کہ اے محمد یاد رکھ میں تیرے نال یہ شادی کیتی ہے نا میں بندہ سمجھ کے نہیں کیتی رسول سمجھ کے کیتی ہے اے بھی سمجھو اے کتاباں بھی پڑھو درس نظامی تو علاوہ بھی کتاباں دنیا ہیں انہاں کو بڑے بڑے عالم پہ کیویں حضور نے فرمایا ہو کیویں عرض کی یا رسول عرض کی اے محمد میں شرفائے قریش کی عورتوں کے نال کعبے دے وچ بیٹھی آج ایک تقریب ہوندی پئی کھانا کھاندے پئے ایسے ایک اجنبی بابا جڑا سی کدی نہیں دیکھیا کعبے دے وچ آیا ساڈی عورتوں دے پاس آیا تے آکھنے لگا میری گل دھیان نال سنو نبی آخر الزمان دی بعثت ہو گئی ہے تواڈے علاقے تے تواڈی عورتیں جو ایک تو ہے جڑی اوندا نال شادی کرے سی آنے جیسے بھی اس گل نہیں کیتی نا کیونکہ آنے کہ ساڈی اس زمانے دے وچ جویں اج امام مہدی دے تے پیسہ ہوندی ہیں نا نبی آخر الزمان دے تے پیسہ ہوندی ہیں اے دین ابراہیمی دے لوگ ہیں سارے دے سارے تے انتظار کرتے پے ہیں کہ نبی آخر الزمان نے مبعوث ہونے کی حضرت عیسیٰ بشارت دے گئے ہیں کہ میرے پاس ہو ہن آندے ہیں کہ عورتاں نے برا منایا کہ ساڈا کھانا اس نے خراب کیتا کچھ نے اس بابے نوں گالی کڈیاں تے کچھ نے مذاق اڑایا آندے میں ان دے پیچھے پیچھے ٹر پیا تے میں اس بابے نوں کعبے دے پیچھے لے جا کے پوچھیا کہ بابا ان دی نشانیاں دا دس سبحان اللہ سبحان اللہ آندے میں دل وچ ارادہ کر لیا کہ اگر نبی آخر الزمان ساڈے علاقے وچ ہے تے کوئی ان دی بعثت ہو گئی ہے تے میں جڑیاں او عورت اس جڑی نال شادی کرتی آنے مجھے میں نشانیاں دسیاں آنے تسی جیسے میرے سامنے آئے نا میرے گھر تجارت دے واسطے تو ساری دی ساری نشانیاں پوریاں آئیں تواڈے وچ اس بار اے محمد میں رسول سمجھ کے تیرے نال نکاح کیتا ہے بندہ سمجھ کے نکاح نہیں کیتا
جو ہون بھی رسول سمجھ کے تیرا کلمہ پڑھتی پئیاں تانوں پتہ ہے انسانیت کی تاریخ میں 1,24,000 نبی آئے 313 رسول آئے 4 اولو العزم رسول آئے کسے تیری بیوی پہلی مسلمان ہے اور سوچو اس تحقیق سے میں کتنا ٹائم لگے ہو سب کچھ تجڑا پہنچ ہے نہ ہی گلہ سمجھ آئی 1,24,000 نبی دے بچوں کوئی نبی ایسا نہیں کہ انہیں اپنی بیوی پہلی مسلمان ہو گئے کوئی عورت ایسی نہیں کہ نبی نے اپنا نبوت کا اظہار نہ کیتا ہوئے کہ اس نے اس کو رسول منیا ہو پوری کائنات کی تاریخ ہے کوئی نہیں ایک حدیث ہے کیا احسان ہے اس عورت ہوں زید بن حارثہ ہے بھی بی بی دا تحفہ ہے یہ تو پورا قانون پڑھتا پہ اسلام قانون ولدیت بھی نکلتا پہ قانون محفلہ جس کے واسطے نہیں محفلہ علم واسطے ہوں کی ہوتا پہ کہ جس ویلے اپنے والد نال نہ گئے حضور انہوں نے لے کے خانہ کعبہ گئے تو قریش نو آخیا کہ آج تو بعد زید میرا پتر ہے انہوں نے نام رکھ دیتا گیا زید بن محمد آئے بنو کلب دے لیکن انہوں نے نام رکھ دیتا گیا زید بن محمد ہر کوئی یہ آندا انہوں نے ہوں جس ویلے مدینہ آئے تو حضور نے ان دیکھا کہ انہوں بہت زیادہ قبائلی تعصبات بہت زیادہ ڈر پہ قریشی نہ شادی کرے سی قلبی نہ شادی کرے سی ہر قلت عذاب آئی حضور نے بی بی زینب بنت جحش کو بلایا کہ آخیا کہ زید آزاد ہوئے ہو یا میرا غلام ہے تو انہاں نکاح کر ایک بعد ایک پورا ایک تحقیق ہے کہ یہ دن حضور آن دے پیان نا حضور نو بی بی زینب کا محبت ہے قرآن آنا بی بی زینب کی حضور کا محبت کرنے امت واسطے بڑی بڑی قربانی دیتی ہے رسول نے جیڑی کہ مولویوں نے ٹائم ہی کوئی نہیں مسلم دی جنگ لڑتے میں لوگوں نے دسیندے ہی نہیں ہے کہ کی قربان کیتا ہے مصطفیٰ نے دین پہنچاون واسطے تو محبت کرتے ہیں مصطفیٰ نے نام لیکن فرمایا یہ غلام میرا شادی کر لے انہوں نے کہا میں نہیں شادی کرنی میں قریش ہے انہوں نے چھوٹے خاندان دے نہ مننے قرآن دی آیت آ گئی سورہ احزاب یہ دی آیت پہلے میں پڑھی ہے اسے دی آیت کی آئی قرآن فرمائے گا وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات من امرهم جائز نہیں مومن مرداں واسطے تے مومن عورتاں واسطے کہ اگر کسی چیز دا فیصلہ اللہ کے اندر رسول کر لین تے پھر اپنی منمانی کرے اور قانون اللہ پہ آئے اے سارا خدیجہ دا احسان ہے نہ شفا کرے زید نو نہ اودی تربیت کرے ہا نہ او زید بن محمد بنے ہا نہ اے قرآن دیاں 7 آیتاں ہونا یہ سمجھن دی گل ہے ہن اللہ نے فرمایا یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ ہن منمانی کر دی پئی ہے آ کے من گئے اگر لگے یا رسول اللہ میں کر لینی ہے شادی ہوئی نہ بڑی بہت فرق ہے دونوں کا 2 سال بعد طلاق ہو طلاق ہوگی طلاق کی مدت پوری ہوئی اور ایتھے ہے امتحان زید اللہ اکبر اور یار کیا امتحان وہ دی بیوی ہے طلاق ہو گئی ہے حضور نے بلایا زید زینب کے گھر جا انہوں پیغام دے میں ادھر نکاح کرنا چاہتا میں نفسیات پڑھی ہوئی ہے جن لوگوں نے تھوڑا جہا بھی احساس دل دے وچ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ زید کے دل تے کی گزری ہوئی ایک عورت انہوں ریجیکٹ کیتا ہے انہی من کو دعا ہے ہن اوندا ہی رسول آندا پہ ہے کہ اعلان دے مسئلہ یہ ہے کہ آخیا جانا پہ زید بن محمد منافقہ نے انگلیاں چاہیاں اپنے پوتر دی بیوی نے نہ شادی کرے سی قرآن آیا قرآن نے پورا باب کھلا شریعت دا آخیا گیا ادعوہم لآبائہم
انہوں نے اصل پیوراں دے نام تو یاد کرو. ھذا اخت عند اللہ، اللہ دے نزدیک ہے اجل کہ جڑے پیو دا جڑے ہوئے ہے زید اون دے نام تو انہوں پکاریا جاوے، زید بن محمد نہ آکھیا جاوے. اس انہوں نے اپنا نام دوبارہ زید بن حارثہ کر لیا. انہیں زید جاندا پہ دل سے کی گزرتی پئی اسی. ہائے ہائے کہ کیا زبردست انہاں دی حدیث ہے. اپنی انہاں نے حاکم المستدرک دے لفظ جڑے پڑھدا پیا کہ جس ویلے ہو گئے دھیان دے ہیں کہ زینب دے گھر جس نے پہنچیا زینب آٹا بنتی. میں دروازے دے اندر داخل ہویا آنے لگے نگاہ محبت پہلے انہوں ایک پیار اندر جنسی جذبات کا آج ویکھیا نا تو عزت احترام تے ہو جس تے مصطفیٰ دی نظر پہ جائے. سمجھتے پہ ایک بڑا قیمتی جملہ ہے حدیثاں دا. آگیا کہ اسے عورت نو ویکھیا کہ روح وچ آ گیا. میں انہاں دے نال اپنی جیڑی پرانی بیوی اون دے منہ تے گل بھی نہ کر سکیا. میں کمر پھیر لئی. میں کہ زینب خوشخبری ہوے دو جہاناں دے سرکار دے نکاح دا پیغام لے کے آیا. بڑے تانے دیتے لوگاں نے زید نو، بڑے تانے دیتے لوگاں نو زید نے، لیکن زید کا جواب کیا ہے. عربی ہے سنو پنجابی ہے، پنجابی ہے. زید نے آکھیا سر وچ اساں سودا کیتا دربار مدینے والے دی. سر وچ اساں سودا کیتا بازار مدینے والے، دربار مدینے والے تھی. صدقے میری جلد جا سہیو. پورا ترجمہ ہوتا ہے جو عربی کی عبارت ہے. سر وچ اساں سودا کیتا دربار مدینے والے تھی. صدقے میری جند جا سہیو بازار مدینے والے تھی. اے خدیجہ دا دوسرا احسان ہے. رسول نو ڈھارس بناونا اپنے خالہ زاد برا مرکہ بن نوفل کو لے گئی. ایسی ذہین عورت ہے، ایسی ذہین عورت ہے کہ جس عیسیٰ نے آنکھیں آئی کہ میرے بعد نبی ہوتی اسے عیسیٰ دے منن والے راحت کو لے گئی. ذہانت ہے نا، حکمت ہے. خدیجہ دی حکمت ہوتے کوئی تقریر کس دن کرے تھا کہ جدن حضور علی اعلان نبوت نہیں کیتا تے خدیجہ نے کی کیتا. صرف ایک ولی ہی یہ کام کر سکتی. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار قیامت. اچھا ہن رسول نو تسلی دیتی. رسول نو دسیا میں تینوں ادھر پہچانے آئی جدن تو اعلان بھی نہیں کیتا. میں تے شادی بھی رسول نال کیتی ہے، بندے نال نہیں کیتی. جڑا اللہ تعالیٰ فرمیندا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. کیوں ایسا کرتے ہو؟ مصطفیٰ کسی دا پیو ہے، کسی دا خامد ہے، کسی دا پوتر ہے، بحث نہ کرو. بلکہ رسول اللہ ہے و خاتم النبیین. وہ صرف ہے ذہن رکھو وہ ساڈا رسول ہے. خدیجہ کی آندی پئی میں تو رسول ویکھیا، میں نہ ہی ویکھیا میں نہ ہی ویکھیا بندہ. کیا تفسیر جڑتی پئی ہے واپس تے ادھر دی گل ہوندی پئی ہے جدن حالی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیتا. یعنی جنہاں دی اکھاں ہوون انہاں نوں اعلاناں دی لوڑ نہیں ہوندی، او ویکھ کے پہچان لیندے. اے دوے احسان ہے. اپنی دولت دتی اے جڑا ہن کی ہویا کتے آسے. ہاں ایک سب کو بڑا احسان جڑا خدیجہ دا ہے وہ کدی کوئی بیان نہیں کرے. وہ کی ہے؟ اسلام نو باب العلم خدیجہ نے دیتا ہے.
باب الحکمت خدیجہ دا سب کو بڑا احسان ہے اسلام تے کہ خدیجہ نے اسلام نو ولیاں دا امام دیتا ہے نبیاں دا امام دا خامد ہے ولیاں دا امام کون ہے مولا علی دا اپنے والد دے گھر ہے بی بی خدیجہ نے حضور نو بلایا آگے لگے توڑے چچا دے حالات بڑے خراب ہیں ابو طالب کمزور ہیں مالی طور تے تسی تے عباس تسی تو میں مالدار ہو میں تو انہوں عرض کرنی ہاں کہ اپنے چچا کو جاؤ انہوں نے آکھو توڑے تے اولاد دا بوجھ بڑا زیادہ ہے ایک بال تسی لو یہ تاریخ کدی کو دسند ہے مجال ہے جی دس جاوے کوئی اپنی عمارتاں جو اپنے جڑے تر رہے ہیں نا وہ ڈگ دینا اس بی بی نے اتنا احسان مند ہو گیا تو ہر کوئی خدیجہ دی یاد دے میں بلا کر رہی سی پھر کتنے جیسا ہے جتنا احسان اس بی بی دا اسلام پہ کسے دا ہی کوئی نہیں 8 لاکھ دینار 8 لاکھ تولہ سونا اس بی بی نے اسلام پہ خرچ کیتا ہے لے آؤ کوئی بندہ اس کا اقدام حصہ بھی کسی نے کیتا ہوئے کتابہ میں بھی رکھ لینا تو بھی رکھ لو اب حساب کرو کسی نے اسلام واسطے کی کیتا ہے آخیا جاؤ تے جا کے بچے دو لے کے آؤ حضور تے حضرت عباس گئے تے حضور نے جا کے آخیا کہ چچا توڑے دے بوجھ بڑا ہے توڑے مالی حالات بڑے خراب ہیں ایک بال سانو دے دیو تے ایک عباس نو دے دیو ایک مینو دے دیو بال ساڑھے کو پیسہ ہے اسی بالا نو پال لیسا ہے خوش ہو گئے فرمایا جیڑا بڑا پوترے طالب وہ میرے کو روان دیو اے ان ابو طالب دی نظر ہے اس طرح دا بیان بڑھتا ہے آگے عقیل تو عباس دے نال جا علی تو محمد دے نال جا کیا جوڑ جوڑے ہے نبی دے علی دا جوڑ کیا جوڑوایا ہے خدیجہ نے اے لوگو تو انہوں کی پتا نبی دے علی دا جوڑ کی ہے جاؤ جا کے پوچھو امام احمد بن حنبل کو جاؤ مسند احمد دے بچ بڑھو امام احمد بن حنبل کونے پر تعارف کروا میں تعارف کرانا بندہ ہے ایڈا ساڈا ذہن خراب کیتا ہے علماء نے سانو پتہ ہی نہیں کون کی حدیث دے وچ بخاری تے مسلم کو بہت بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل بہت بڑا نام مقابلہ ہی کوئی نہیں دونوں دا استاد ہے کہ دس ہے کہ سارے اصول حدیث دے انہاں دونوں نے امام احمد کو سکھے ان دی کتاب ہے مسند احمد ان دے وچ آپ روایت کرتے ہیں راوی کون ہے سلمان فارسی میں تے اے بھی تحقیق کیتی ہے میں صرف انہاں صحابہ دی حدیثاں بیان کرنا جنہاں نو حضور نے مجتہد آکھیا میں عام صحابہ دی حدیث ہی بیان نہیں کرتا صاحب علم تے بے علمی زمین آسمان دا فرق ہے باویں کوئی ہو مجتہد دے کیسا مجتہد دے تو انہوں پتہ ہے سلمان فارسی دی کہانی 200 سال اس طرح محمد اللہ بے ہے 200 سال کیا کہنے اصفہان تو نکلے دمشق کے چاہے حلب دے بچ گئے اللہ اکبر مذاق ہے غموریہ دے بچ رہے دا ماری وکی ہے دے خود کے دا پوترے بادشاہ دا نوشیروان دا پوترے گھروں بھج گئے کہ نبی آخر زمان لبنا ہے حق دی تلاش ہے عیسائی ہوئے انجیل مقدس دا حافظ بنے ہیں مفسر بنے ہیں یہودی ہوئے توریت مقدس دا مفسر بنے ہیں حافظ بنے ہیں زبور داؤدی دا مفسر بنے ہیں چھوٹا بندہ نہیں 200 سال نسے وکے مکے چاہے مکے تو مدینے چاہے وہ نشانیاں جی ترے راہب نے دسیاں نو لب گئی ہیں کیا کیا راہب نے کہ اگر صدقہ دے سے نہ لئی سی نہ کھاسی ہدیہ دے سے انکار کوئی نہ کرے سی اللہ علیہ دی نشانی ہے توفہ دے ہو انکار نہ کرے سی یہ شرینی تو انکار کرے صاحب جو بھارے گئے آداب المفرد سکھنا آسان کام نہیں میں علم الاخلاق کا استاد ہاں میں نے پتہ ہے کتنے پیج پے ہوئے ہوئے آج کل تو خیر سید زادیاں دا یہ آلے صدقے بھی کھا جانا صدقہ حرام ہے سید دے ہوتے ہدیے دا انکار کرنا حرام ہے سید دے ہوتے
تیسری نشانی کہ انہی مہر نبوت شانیاں دے درمیان ہو سی. آپ فرمائیے میں مزدوری کیتی یہودی دے باغ دے وچ پانی لایا رات نو اپنے مالک دا کام کریندا سوں رات نو اٹھ کے پانی لیندا سوں اس نے کھجوراں دا ایک سا دیتا آ کے مسجد نبوی حضور دے سامنے رکھیا. حضور نے فرمایا کی ہے؟ میں کہ صدقہ ہے. آگے اسی صدقہ نہیں کھاندے صحابہ ہی وانڈ دیتا یہودی کوئی بیٹھے ہیں انہوں نے وانڈ دیتا عیسائی بیٹھے ہیں انہوں نے وانڈ دیتا. ساڈا رسول سب نو دے بن آئے لمن نہیں آیا. آنے پھر میں 4-5 دن محنت کیتی رات نو اٹھ کے پانی لایا پھر میں ایک سا کھجوراں کا ملیا. میں آیا میں کہ یا رسول اللہ میں آیا تو میں کہ جی حضور نے کہا کی ہے آگے ہدیہ ہے کہ حضور نے خود کھانے شروع کر دیا. حسن حسین بیٹھے انہوں نے کھانے شروع کر دیا. میں کہ 2 نشانیاں پوریاں ہو گئی. اگر مہر نبوت کی ویکھا کمر دے پیچھے آنے نے جنازہ ایک صحابی فوت ہویا حضور جنازے جاندے بنے پیچھے ٹر پیا. حضور نے ویکھ کے میں سجے ہونا کھبے ہونا ویکھنا چاہتا بھی چادر دے وچوں نظر آ جائے. حضور مسکرائے حضور نے چادر اپنی چھکی میں مہر نبوت لے کے حضور نے فرمایا تیری نشانی پوری ہو گئی. یا بھی کہا کیا کافی ہے یا اور بھی کہاں کیا لفظ لیا. حضور نے فرمایا میری جواب الکلم عطا کیتا گیا. لفظ لیا حضور نے فرمایا میری جواب الکلم عطا کیتا گیا. یا کبھی کا تسلی ہوئی گئی. اگر میں جا کے ڈگیا کہ میں اس مہر نو چمنا شروع کر دیتا. اور یار 200 سال سوا 200 سال عمر سلمان فارسی دی جس نے مدینے حضور کو لایا. 200 سال وہ بندہ تڑپے ہے آج وہ سامنے آئے سلمان فارسی نے اتنے جیڑا کلام کتنا ہوتا ترجمہ بھی پنجابی جو لب گیا. کل رات کمال ہویا میں لمدہ پیاسوں میرے ہو بہو شیر لب گئے. کیا شیر ہے کی سلمان فارسی نے آکھیا رسول نو مل کے کرسی عرش تے بوریا فرش اتے مصطفیٰ میری کرسی عرش تے بوریے نہیں اتے بیٹھے کرسی عرش اتے بوریا فرش اتے بیٹھا کرسی نشین زمین اتے احمد نام مدینے دے رہنالا شمس چمک دا جس دی جبین. سلمان الفارسی نے حضور نے کندھے تے ہاتھ رکھیا. صحیح بخاری دی حدیث ہے صحیح مسلم دی مشکات دی جا کے پڑھو. کندھے تے ہاتھ رکھیا تے آکھیا کہ میری بعض امتی ایسے بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایمان نو سریا ستارے تے لٹا دے. بڑی بڑی حدیث ہے کہ پورا ایمان اللہ لپیٹ دے کائنات دے ستارے دے وچ لٹا دے. فرمایا میرے ایسے بھی جوان ہیں کہ سریا تے ایمان نو چھک کے زمین تے لے آؤ. منہم سلمان الفارسی ان میں جو ایک سلمان فارسی بھی ہے ایک چھوٹا بندہ ہے. حضور نے فرمایا السلمان عالم العلوم الاولین والآخرین. سلمان جیڑا ہے پہلیاں دا بھی سارا علم جاندا ہے تے پچھلیاں دا بھی سارا علم جاندا ہے. جڑے اگوں آئے انہاں دا علم بھی جاندا ہے جڑے پچھو گئے انہاں دا بھی علم جاندا ہے. تسی غیب تے پیسہ کریں تو سلمان فارسی دے غیب دے ایک بار اس کی خیال ہے. آخرین دا ترجمہ کی کرے سوچتے یعنی عذابت تو لے کے ازل تک سارا علم سنو ہے. اے سلمان فارسی ہے احمد ابن حنبل جنہوں سارے مسلمان مجتہد مننے. مسلم بخاری نے اپنا استاد آکھیا ترمذی نے اپنا استاد آکھیا. اے احمد بن حنبل ساڑھے پاسے تو ہی کافی ہے ساڑھے پیر غوث العظم نے انہوں اپنا امام بڑھایا. غوث العظم لوڑ کوئی نہ کسی امام دے پیچھے ٹرن دی خود مجتہد دے کیونکہ میں پڑھے ہوئے ہیں علم اجتہاد. غوث العظم نو کسی امام دے پیچھے ٹرن دی لوڑ کوئی نہ آئی. اگر اس نے امام احمد بن حنبل دے پیچھے ٹرے ہے نا تو کوئی سوچ سمجھ کے ٹرے ہے. امام ابو حنیفہ بھی آئی امام شافعی بھی آئی بڑا 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 تھم پہ آئی. احمد بن حنبل اگر ساڑھے پیر نے چنیا ہے تو کوئی وجہ ہو سی. غور کرن دا مقام ہے قادریاں واسطے. یہ تہاڈا پیر کیڑا ہے جڑا کی آندا ہے نظر تو الى بلاد اللہ جمعا
کخردلۃ علی حکم اتصالی آنے اللہ دی جتنی آبادی ہو یار نہ مار یار اتنے ملا دیتا ہے کہ مرے سے دیکھو لگی تھی غوث اعظم فرمائندے ہیں نظر تو میں دیکھیا الہ بلاد اللہ جمعا اللہ نے جتنیاں بھی آبادیاں پہلے کے آخر بنامڑیاں ہیں میں ساری آبادیاں نو ویکھیا ایک ایک شہر نو ویکھیا کس حالت دے وچ کخردلۃ علی حکم اتصالی جویں رائی دے چند دانے ہوئے میری تلی تے پے ہوئے آپس سے جڑے ہوئے اے غوث اعظم جنہوں نے تکلیف ہوتی ہے نا غوث اعظم کے کلام دی میں کتاب کٹ لینا غوث اعظم دی مولوی صاحب نے سمجھاؤ لکھیا کہ غوث اعظم نے سانو تو آپ آج تک سمجھ نہیں آتی مجتہد اعظم ہے وہ تواڈے طرح کوئی چندے منگن والا مولوی نہیں وہ صدقے کھاون والا پیر نہیں وہ تو میں لمبے کرتے والا پیر نہیں میں ٹاٹا کرے کے درس لیا 50 سال اس بندے نے علم پڑھیا تے پڑھایا ہے مذاق نہیں ہے آخری وقت تک حدیث دا علم دیتا رہے تفسیر دا ایسی قدرت عربی دے ہوتے ایسی قدرت علم بیان دے ہوتے اسلام دے بہت گھٹ بندے نو ملی اے غوث الاعظم آندا پیا کہ میں تلی دے بنا ساری آبادیاں جس نے چنے احمد ابن حنبل نو کچھ ویکھ کے چنیا اس نے احمد ابن حنبل دی سمجھ آ گئی سلمان فارسی دی سمجھ آ گئی ہن حدیث سنو عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان فارسی آندے حضور نے فرمایا انہیں حدیث توجہ نہ سنے کنتو انا وعلی نورا بین یدی اللہ میں دے علی اللہ دے ہاتھ دے وچ ایک نور آسے بھئی بہت بڑی کتاب نے فضائل صحابہ حدیث دی بہت بڑی کتاب ہے مسند احمد بہت بڑی جیڑا اس دا انکار کرتا ہے وہ تو ہے ہی بے وقوف اس نو علم دا کچھ پتہ ہی کوئی نہیں انہوں علم حدیث دی علم بے نہیں پتہ جا کے میڈیا تے بہ جاندے تے کلے ویلے جے مینوں لب دینا تے میں ایسی انہاں دی چمڑی ادھیڑنا پھر میرے ہاتھ جڑن دے اللہ دے واسطے لوگاں نہ دسے کوئی حال کوئی نہیں نہ لوگاں دے تے میڈیا دی کیا کہ اتنی بڑی بڑی بکواس کر دے تینوں پتہ علم حدیث پڑھے ہی اصول حدیث پڑھے نہیں تینوں پتہ ہے مسند احمد دا کی درجہ ہے بلند ترین کتابیں جو ہے کہ اون دے وچ حدیث ہے تے مرفوع حدیث ہے مرسل نہیں منقطع نہیں مرفوع حضور تک جاندی ہے حدیث یہ مرفوع حدیثہ پوری ساڈی تاریخ دے وچ 400-500 دوتے کوئی نہیں اے امام احمد بن حنبل دی کتاب دی حدیث ہے سلمان فارسی ہے حضور فرمائندے بن کنتو وعلی نورا واحد بین یدی اللہ عزی اللہ دے ہاتھ سے ایک نور سے قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام اس تو پہلے کہ آدم کو اللہ نے بنایا 14,000 سال پہلے میں تے علی ایک نور سے اللہ دے ہاتھ دے فلما خلق اللہ آدم پھر اللہ نے آدم کو بنایا ساڑھے نور جو اللہ نے آدم کو بنایا توجہ نال حدیث سنے ہے وقسم ذالک النور جزئین تے پھر اس نور نو آدم دے نور نو 2 جزائیں تقسیم کیتا فجزء انا وجزء علی ایک جز میں آتا ہے ایک جز علی ہے کتنے پیسے کتنے پیسے کدے تو تینوں میرے جیو جی ٹکر جا سکتا میرے جیو جی کملے اس ملک کام ہے لیکن ہیں ابھی کملیاں دا ٹولے آئے جنہوں نے سوائے کتاباں پڑھن دے اور کام کوئی کر انکار ہے حدیث اچھا کہتا انکار کرنا پہ ابن مردوہ دا بھی انکار کرے سے ابن مردوہ امام حدیث دا ہر محدث نے تعریف کیتی ہر محدث نے دی توثیق کیتی انہاں دی کتاب ہے کتاب فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مشہور کتاب ہے حدیث کی آپ فرمائندے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 20 صحابہ کو روایت کی تھی انہوں نے تے جو سلسلہ اسناد انہوں نے لیا ایسا چلاک آدمی آئی ابن مردوہ ہے سلام ہے انہوں اس نے سارے راوی ہو لین جنہیں مسلم تے بخاری دے کل نو کوئی نہ سر سکے
ایک حدیث دی روز سن دیو، جسموں کا جسمی لحموں کا لامی، انہاں دی حدیث ہے جسمہ جسمی زیادہ خطرناک ہے، لحمہ لحمی، اون دا گوشت میرا ہے، اون دا جسم میرا ہے، زیادہ خطرناک حدیث ہے۔ یہ ساڑھے جی سنی علماء ہیں نا، انہوں نے کدی کتاب پڑھی ہوگا تو انہوں نے پڑھا ہوگا۔ ابن مردوہ کتاب الفضائل، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہ دے بندو انہاں چیزاں نو سمجھو، خدیجہ دی عنایتاں کی ہیں اسلام دے ہوتے، اے علی دیتا ہے اس نے۔ آپ ایک اچھا ابن مردوہ دی کتاب ان طبیعت صاف کرتے وہاں سے، میرے مسلک دا بندہ نہیں ابن مردوہ محدث، میں تک صوفی مشرف دا بندہ ہوں، میں تو صوفی مشرف دا بندہ، میں ایسے جو نہیں ہے، لیکن انہوں دی کتاب دا میں تمہیں ریفرنس دیندہ پہ ہاں کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جن دے 300 آیتاں آپ نے قرآن جو کڑی ہیں جنہی اہل بیت حضرت علی دی شان ہے لگتی 300 آیتاں۔ پہلی آیت انہوں نے کیڑی ہے اہدنا الصراط المستقیم، میں نہیں آتا ابن مردوہ آتا کیا کیوں کرنا اللہ کہ مرفوع حدیث پر بیان کرتے ہیں، بڑا بڑا محدث ہے، فرمائیتے ہیں حضور کو ایک صحابی آیا پوچھا اہدنا الصراط المستقیم، یا رسول اللہ صراط مستقیم کی ہے؟ فرمایا محمد وآل محمد، ھذا صراط محمد وآل محمد، محمد تے محمد دی اولاد دا جڑا رستہ ہے اوہ صراط مستقیم ہے۔ آخر میں پوچھیا کہ حضور اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے انعمت علیہم، اے کون ہے جنہ تے اللہ تعالیٰ نے انعام کیتا ہے؟ فرمایا محمد وآل محمد، انعام یافتہ بھی ہو ہیں جنہ تے محمد ہے تے آل محمد ہے جنہ تے اللہ نے انعام کیتا۔ کیڑی کیڑی حدیث تو بھائی سے اکھے جکھا بائی گل کرنا، اساں بھی یہ سارے یہ چلبلا سانو بھی مینوں بڑا شوق ہے، چوڑیاں ساری پائیاں ہوئی ہیں، انہیں علم ہے جو آخر میں کوئی نہیں لبدا سوائے فساد دے۔ صاحب کو سادگی نال گل کرتے پے ہیں نا، وہ میں عرض کردا پیا اے علی خدیجہ ابو بکر عثمان اے سارے ساڈی مشترکہ میراث ہیں، نہ کسی نو دے مقام تو بتاؤ نہ کسی نو دے مقام تو گھٹاؤ۔ خدیجہ نے اپنے زندگی دے 25 سال اسلام نو دیتے ہیں، ایسی بیوی رہی ہے کہ اس معاشرے دے جتھے ہر دوے سال مرد شادی کرتے ہیں، 25 سال مصطفیٰ نے شادی نہیں کی تھی۔ یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے نبھاون دا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ خود امام بخاری دی کتاب حدیث ہے، فرمائندے ہیں میں بڑی چڑ دی آسوں لڑ لیا ہے نا بیویاں ساریاں، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے عورتوں دے وچ، ایک آپا مقابلہ ہونا چلتا پیا آنے حضور جدن بھی قربانی کرندے آئے بکرے دا 3 حصہ بی بی خدیجہ دی سہیلیاں نو بھیجندے کہ ہر ویلے 24 گھنٹے خدیجہ ہے کتا خدیجہ ہے کتا خدیجہ ہے کتا خدیجہ ہے کیا آنے میں چڑھ گئی، میں ایک دن آ گیا کہ وہ بڈھی جی نے منہ اتان دی کوئی لڑوں بڑی تو پسند ہے یار کتنے سچے لوگ ہیں، خود دسے نہیں پئی ہے، خود ام المومنین عائشہ صدیقہ خود دستے پے سچائی ویکھو۔ فرمایا بڈھی بڑی یاد ہے تانوں، اللہ نے تانوں بڑی چنگیاں بیویاں دیتیاں اندے کول بہت بہتر۔ حضور نے فرمایا نہیں، جا کے پڑھو بخاری۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس تو پہلے مریم سب کو لفظ لائی، اس تو بعد خدیجہ سب کو لفظ لائی، کوئی بیوی انہیں نام دی وہ یار قربانی دیکھو اس عورت دی مذاق ہے کہ آپ نے فرمایا اس میری اس ویلے مالی مدد کیتی جس ویلے میرے کول کپڑے اپنا تن ڈھانپن واسطے پیسے کوئی نہ کپڑے لوانے، اس نے اس ویلے منیا جس ویلے کسی نے مینوں نہیں منیا، وہ اس ویلے میرے تے ایمان لے آئی جس ویلے کسی نے ایمان نہیں لایا۔ تانوں پتہ ہے پہلی مسلمان خدیجہ دعا علی ہے، دریا زید بن حارثہ ہے، چوتھے سیدنا ابو بکر صدیق۔ اگر تکلیف ہوندی ہے تو کتابوں میں کٹا اے اللہ دے بندو کب تک قوم نو جھوٹ بولے، کب تک قوم نو جھوٹ بولے؟ سب کو پہلے جڑے مصطفیٰ دے گھر دے رمن والے ہیں نا انہوں نے اسلام قبول کیا،
انہیں سال بعد جا کے دویاں نو حضور نے گلاں کیتیاں. ادھر کسی مقام نہیں گھٹتا لیکن حقائق نو بیان کرنا چاہیے. حقائق ہیں وہ توڑے تے میرے جذبات دے نال بدلنے نہیں. بندے دا پتر وہ ہے کہ جیڑا کتاباں پڑھے تے اپنے تعصب نو پیچھا رکھے. اندے جو بحث ہے مورخان درمیان کے زید بن حارثہ پہلے مسلمان ہوئے یا حضرت ابو بکر. اندے جو کوئی بحث کوئی نہیں کہ سب کو پہلے بی بی مسلمان ہوئی ہے پھر حضرت علی مسلمان. اندے جو کسی دی بحث کوئی اندے کسی دی بحث کوئی آپ کو بنائی ہوئی ہے. اور اے بی بی ہے جنہا اے رول ہے اسلام کو. کدی تقریب کی تینوں دینا کدی کسی ڈھابنا ذکر ہی کتے کیوں دی بی بی دے ایک مشورے تے اسلام نو علی لبیا ولیاں نو انہاں دا سردار لبیا مصطفیٰ دی استعانت دے نال یہ راجہ دن غیر اللہ کو منگنا حرام ہے. یہ سارا غیر اللہ دے پیسے دے اسلام دی عمارت کھڑی ہوئی. 8 لاکھ دینار کدوں آئے اللہ نے نازل کیتا ہے قرآن کے نال. خدیجہ دا پیسہ اس بی بی دی قربانی ہے. اس نے اسلام دے اس کمزور جے پودے نو اپنے خون تے پانی تے اپنے پیسے نال سینچے ہے کہ پھر وہ بڑا ہوئے ہے کہ پھر اس کو جیڑا پہلا پھل لگی ہے نا انہاں نا علی ہے. اے ساڈے بزرگ ہیں ادھر میں صاحب دادیاں نو آنا اسی اتنے بڑے لوگاں دی اولاد ہیں کہ انہوں نے پڑھتے ہیں تے شرم نال دل کرنا بندہ خودکشی کر لے. اسی کی ہیں جو کی ہیں. مقصد میرا صرف آج یہ آئی کہ میں نے فون کیتا ہی اور میں تب چڑھی ہوئی تب میں توڑے تو چڑھی. مقصد یہ آئی کہ اسی قدر سچ بولنا شروع کرے سائیں بطور مسلمان. قدر اسی علم دے پاسے اٹھائیں قدر اسی حق نو حق اکسائیں. انہیں تقریر کی تھی نا لاہور میں تقریر کر کے آیا سیمینار ہے سیدنا ابوبکر صدیق دا ایک یونیورسٹی دے میں تقریر کر کے آیا شیعہ سارے میرے خلاف ہو. ایک تقریر میں کی تھی حضرت علی تے وہ تو سنی میرے خلاف ہو گئے. میں بھولے شاہ ترانا نہ میں شیعہ نہ میں سنی میری وکری کنی اور مینوں وہ بھی پیارے مینوں وہ بھی پیارے. میں ابو بکر دی وہی تو علی نو نہیں ڈھا سکتا علی دی وہی تو ابو بکر نو نہیں ڈھا سکتا. جو ابو بکر دے مراتے بناؤندے ہیں جو علی دے مراتے بناؤندے ہیں جو خدیجہ دے مراتے بناؤندے ہیں جو محمد دے مراتے بناؤندے ہیں. ایک بندے کو پوچھو کہ 10 اپنا امرود زیادہ چنگا پھل ہے یا سیب. اور سی یار میں ایسا دس سکتا ہے کہ سیب تے سیب کا مقابلہ کی ہوتا ہے سیب تے امرود کا مقابلہ کی نہیں کرا. ہم جن سننا چیزاں دا ضروری ہے. اے سارے اپنے اپنے جنس دے امام ہیں. وہاں سیدنا ابو بکر صدیق ہومن سیدنا عمر فاروق ہومن عثمان غنی ہومن یا علی ہومن. سانو علی پیارا اس بار ہوئے کیونکہ اسی ولیاں دی لڑی وچ آئے. ہر کسی نو اپنا پیو چنگا لگتا ہے. میرے دیکھ کے اعتراض ہے کہ علی دی شانہ بڑی بیان کرنا ہے. اے حدیثہ میں تو نہیں لکھیا میں تو نہیں آکے نارا حاضری کوئی آکے سب کو اچھا شور مچاؤ. میں تو سارے نو گھر جا کے آکے ولایت کا ایک نظام ہے جو اللہ نے قائم کیتا ہے. انہیں موڑ دے بیچ بی بی خدیجہ بھائی ان دی حکمت جیڑی ہے بی بی ابو طالب کی نظر کہ کیڑا میں کینوں دے. بس ہوں اجازت کیونکہ مردوہ ملاتے ہیں مزائے نے دس آئے نے ہمیں گلہ سمجھ آئی ہیں پتہ نہیں قانون سازی اسلام میں کی نہیں سمجھ آئیے. چلو آخر و دعوانا الحمدللہ. کیڑے شہروں میں پہلے ادھر شہر تو پڑھے روکی دے گئے وہ کدھے کھاتے ہی نہیں کیڑے نام اوہ شہر یاد ہے اور نہیں انہاں کو پوچھا ہے تیرا ملاد تھوڑی ہو کیڑے سننے نے. اچھا چلو بہ جو 2 شعر سن لو. ہاں چلو بہ جو یار چپ کر کے نعت شریف سن لو کہ نہیں تھوڑا کوئی انتظار نہیں کرتا پہ تمہیں کسی گورنر نہیں بناونا. بہ جاؤ لنگر ہی لب جاسی اسے خدیجہ دا لنگر کھاندے پئے ہو کچھ نہیں. بہ جاؤ 2 شعراں دی فرمائش آئی ہو سن لو.
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان آپ کی یاد جو آتی ہے تو رو لیتے ہیں، آپ کی یاد جو آتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنے دامان یہ آخری شعر بھی ہے، اس کے بعد جو مرضی آپ کو میں نہیں بولنا، یہ میری دل کی آواز ہے۔ ذرائے